رب کو بڑا کرو یعنی رب کی بڑائی نافذ کرو، وہ نظام ہو جائے کہ جس میں مانا جائے کہ سپریم اتھارٹی اللہ، ان الحکم الا للہ۔ اسی لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت پڑھی تھی اپنے خطاب کے آغاز میں، وہ اس اعتبار سے کہ وہ آیت بھی میرے نزدیک توحید کے موضوع پر جامع ترین آیات میں سے قرآن مجید ہے۔ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، کہو کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا اولاد نہیں بنایا۔ نمبر ایک، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے حکومت میں، حاکم حقیقی صرف وہ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے اس کی کسی کمزوری کے باعث۔ تم دوستیاں پالتے ہو اپنی کمزوری کی وجہ سے کہ دوست کبھی کام آئے گا۔ جب اس وجہ سے کسی کی دوستی پالتے ہو تو دوست کی ناجائز بات بھی ماننی پڑتی ہے۔ اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں، لیکن کسی ظلم کے باعث نہیں، کسی کمزوری کے باعث نہیں ہے کہ اس کا کوئی ولی اس سے کوئی ناروا بات تسلیم کرا سکے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اسے بڑا کرو جیسے کہ اس کی بڑائی کا حق ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ تکبیر کے معنی بھی ہم نے سمجھ لی اللہ اکبر کہنا۔ بہت جوش آیا اور نعرہ تکبیر اور زور سے مارا نعرہ، اور ساری جو سٹیم آؤٹ ہو گیا سارا جوش وہیں کا وہیں، آگے عمل کے لیے کچھ رہتا ہی نہیں ہے۔ اور تکبیر کے معنی یہ سمجھے کہ اللہ اکبر کہنا، حالانکہ اللہ اکبر کہنا تو اس کے معنی جزون یا مجازن ہوں گے۔ تکبیر کے لفظی معنی کیا ہے؟ کسی شے کو بڑا کرنا۔ اس میں تصغیر تو آپ نے پڑھا ہوگا گرامر میں، کسی چیز کو چھوٹا کرنا۔ ریور سے ریویولیٹ، بک سے بکلیٹ، یہ چھوٹا کرنا ہے، اس میں تصغیر ہے۔ کتاب سے کتابچہ۔ تسہیل کے معنی کیا ہے؟ کسی شے کو آسان بنانا۔ تکبیر کے معنی کسی کو بڑا کرنا۔ اللہ بڑا تو ہے لیکن اس کی بڑائی یہاں نافذ نہیں ہے، قائم نہیں ہے، مانی نہیں جا رہی، اس کی بڑائی کو نافذ۔ یہ ہے ہدف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوری جد و جہد کا جو ہدف ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو یہاں فرمائی ان اقیموا الدین، یہی وہ چیز ہے کہ جو قرآن مجید کی مدنی صورتوں میں 3 جگہ پر آئی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر، پورے کے پورے نظام اطاعت پر۔ کوئی بھی حصہ مستثنا رہ گیا، آپ کو معلوم ہے کہ کل میں سے چھوٹا سے چھوٹا جز نکال لیں، باقی جو ہوگا وہ بھی اب کل نہیں جز رہ جائے گا۔ 100 میں سے 1 نکال لیں گے تو 99 بھی کل نہیں ہے، وہ بھی اس کا ایک جز ہے۔ تو کوئی چیز بھی نکل گئی تو علی الدین کلہ کا تقاضا ختم ہو گیا۔ یہی مفہوم آیا ہے سورہ انفال میں، اور یہ کب آیا؟ جبکہ حضور کی وہ انقلابی جد و جہد جس پر مجھے تفصیل سے گفتگو کل کرنی ہے انشاءاللہ، وہ جو آپ کو کوئی ایک نقشہ سا تقسیم ہوا ہوگا، لوٹ آزم بعد میں میری ایک تقریر کل ہے۔ یہ جو تکبیر رب ہے یا اقامت دین ہے یا اظہار و دین الحق علی الدین کلہ ہے، اس کے لیے جدید اصطلاح ہے اسلامی انقلاب۔ وہ اسلامی انقلاب کیا ہے؟ اللہ کے نظام کی بالادستی۔ اسی کے لیے جب حضور کی انقلابی جد و جہد کا مرحلہ وہ آ گیا، آرمڈ کانفلکٹ والا، مسلح تصادم والا، تو فرمایا گیا سورہ انفال میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اے مسلمانوں، اب جب کہ تمہاری تلواریں نیاموں سے باہر آ گئی ہیں، اب یہ واپس نیام میں نہیں جائیں گی جب تک کہ بغاوت اور فتنہ اور فساد بالکل فرو نہ ہو جائے، اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے۔ یہ کل کے لفظ پر غور کیجئے۔ آپ نے اگر کچھ اجزاء کو سمیٹ کر اور سمجھا ہوا ہے کہ آپ نے دین کو سینے سے لگا رکھا ہے، تو یہی ہے اصل میں مغالطہ، یہی ہے سنویت، یہی ہے تسلیس۔ کہیں دین انسان کے نظام زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اسلام ہمارا دین ہے، بلکہ دین کی بجائے وہاں لفظ مذہب ہونا چاہیے تھا، اور جمہوریت ہماری سیاست ہے، اور سوشلزم ہماری وہ معاشیت کہا کرتے تھے معیشت کی بجائے۔ بہرحال یہ تسلیس ہے، اور جو سیکولرزم ہے یہ سنویت ہے کہ ایک ہمارا اجتماعی نظام ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، مذہب کا تعلق جو ہے وہ نماز روزے پرسنل لا سے ہے۔ یہ سنویت ہے۔ توحید کیا ہے کہ پوری انسانی زندگی ایک وحدت، ایک ایسی وحدت
کہ جس کا کوئی حصہ بھی اس سے منفک نہ ہونے پائے. این آرگینک ہول، حیاتیاتی وحدت. ایک ان آرگینک ہوتا ہے معاملہ. اگر آپ کا لوہا پڑا ہوا 10 من، آپ نے اس میں سے 2 من ادھر کر دیا، 8 من ادھر کر دیا. لیکن ہاتھی کا جو آرگینک ہول ہے وہ اگر 50 من کا ہے تو اس کو 20-20 من کے 2 حصوں میں کرو گے تو وہ ختم ہو جائے. یہ جو حیاتیاتی وحدت ہے، آرگینک ہول، اسلام ایک نظام زندگی کی حیثیت سے ایک آرگینک ہول ہے. اب میں یہ کل عرض کرنے والا ہوں اصل میں کہ اسلامی نظام جسے ہم کہتے ہیں اجتماعی نظام، وہ بھی در حقیقت اسی نقطۂ توحید کی شرحیں. یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیریں. اسلام کا معاشی نظام، اس کی اصل اصول توحید. اسلام کا سیاسی نظام، اس کا اصل اصول توحید. اسلام کا سماجی نظام، اس کا اصل اصول توحید. لیکن وہ میری اس وقت کی گفتگو سے باہر ہے. بہرحال عملی تقاضا جان لیجئے، توحید، عقیدہ توحید کا عملی تقاضا اجتماعی سطح پر یہ ہے کہ اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کیجئے، اس کے لیے تن من دھن لگا دیجئے. یہی ہے جسے جہاد فی سبیل اللہ کہا گیا ہے اس آیت میں کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تو یہ جہاد فی سبیلہ کیا ہے؟ اب اس کو میں علامہ اقبال کے الفاظ میں اگر آپ کے سامنے بیان کروں، اس قدر خوبصورت اشعار ہیں یہ. جب پہلی مرتبہ میں نے پڑھے تو دنگ رہ گیا کہ ایک شخص کی عظمت، اس کے فکر کی بلندی کا کوئی تصور. اقبال نے جو کہا تھا غالب کے بارے میں کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا. تو میں سمجھتا ہوں کہ غالب کے بارے میں تو خیر انہوں نے کہا اور میں اس پہ کوئی تنقید نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ احتراماً ادباً کہا ہے. حقیقتاً یہ شعر اگر راست آتا ہے تو خود علامہ اقبال پر. فکر کی اس بلندی کو دیکھیے. مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر. ذرا نوٹ کیجئے، یہ بندگی، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پہلا تقاضا ہے عملی انفرادی سطح پر. اللہ کا بندہ بن جانا ہمتاً اس کی اطاعت کو خالص کرتے. مقام بندگی دیگر، یہ بھی ابھی پہلا مقام ہے. اور یہ مقام تو وہ ہے کہ جس پر پورے اتر رہے فرشتے. مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر. ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شذا خواہی. یہ نوری جو ہے فرشتہ، اس سے تجھے سجدہ چاہیے. وَنُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. یہ تو ان کی شان ہے ہی ہے، اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. لیکن اس سے آگے اس سے تقاضا کچھ نہیں ہے. اس خاکی انسان سے اللہ تیرا تقاضا اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شذا خواہی. چنا خدرا نگہداری کے بائیں بے نیازی ہا، شہادت پر وجود خود خون دوستا خواہی. تو چاہتا کیا ہے؟ تیرے چاہنے والے اپنے خون کی سرخی سے تیری توحید کے نظام کو قائم کریں، تیرا نظام دنیا میں برپا کریں، اپنی گردنیں کٹوائیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یہ مقام عاشقی ہے. کیوں ہے ذرا سمجھ لیجیے اس کو بھی. اس کو ایک حدیث کے حوالے سے بہت خوبصورتی سے سمجھا جا سکتا ہے. حضور فرماتے ہیں، یہ ویسے تو بہقی کی روایت ہے لیکن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبات جمعہ مرتب کیے ان میں بھی یہ حدیث انہوں نے شامل کی. اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلها. اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستیوں کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو، تلپٹ کر دو. جیسے عذاب قوم لوط پر آیا یا کسی اور قوم پر آیا، اس طرح کے عذاب کی کا حکم، عذاب استیصال، عذاب ہلاکت. قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خدا بندی میں، ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین. پروردگار اس بستی کو الٹ دو، درا حال ہے کہ اس میں تو تیرا وہ بندہ بھی ہے، فلاں بندہ
جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. اب مقام بندگی پر با تمام و کمال متمکن ہونے کا اس سے آگے کوئی مقام ہے، کوئی مرتبہ ہے؟ ایک شخص اتنا زاہد، اتنا عابد، اتنا اطاعت شعار، اتنا فرما بردار کہ گواہی دینے والے کون ہیں؟ جبرائیل. کہاں دے رہے ہیں؟ بارگاہ خدا بندی میں، جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا. وقال صوابا، وہاں اور یہاں جبرائیل ہیں. کوئی مبالغے والی بات نہیں ہو سکتی، لیکن ایک مرتبہ میری زبان سے یہ الفاظ نکلے، یہ مبالغہ نہیں ہے، لیکن آپ زیادہ سے زیادہ مبالغہ کریں گے تو اور کیا کہیں گے؟ آپ سوچئے اس سے آگے کہنے کے لیے کچھ ہے؟ لم یاسک طرفۃ عین، پروردگار اس نے تو تیری کبھی معصیت میں پلک جھپکنے جتنی مدت بھی بسر نہیں کی، اس کو بھی ہلاک کر دوں. قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس ناہنجار پر پھر دوسروں پر. کیوں؟ یہ کیوں دوہرا مجرم ہو گیا؟ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت اور حمیت کی بنیاد پر متغیر نہیں ہوا. وہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. اس کا معاملہ یہ رہا، وہ اپنی ہی ذاتی نیکوکاری میں اور عبادت گزاری میں اور دینداری میں لگا رہا. اس کی غیرت اور حمیت نے کبھی جوش نہیں مارا، اس کے خون کبھی کھولا نہیں اس پر کہ میرے قانون کی دھجیاں بکھر رہی تھیں، میری شریعت کا استہزاء ہو رہا تھا، منکرات پھیلتے چلے جا رہے تھے، اور تو فقط اللہ اللہ اللہ. یہ دوہرا مجرم ہے، لہذا پہلے اس پر الٹو. اقلبھا علیہ وعلیہم فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط. میں مثال دے کر سمجھایا کرتا ہوں عوامی اجتماعات میں کہ آپ کو کوئی ماں کی گالی دے دے، کیا ہوگا؟ اگر تو کچھ آپ میں جان ہے تو وہ جانے نہیں پائے گا، اور اگر جان نہیں ہے تب بھی کم سے کم اگر آپ اسے انتقام نہیں دے سکتے تو پورے جسم کا خون تو ایک مرتبہ آپ کے چہرے میں آ جائے گا. آپ اپنی جگہ پر کانپ کر تو رہ جائیں گے، کھول تو اٹھے گا آپ کا خون. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے بے غیرت اور بے حمیت ہے. اسی طریقے سے اللہ کے دین کو پامال دیکھ کر کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. اور اے خاصہ نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. اور اقبال نے بھی یہی مرثیے کہے ہیں، اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. اس حال کو دیکھ کر ایک انسان اپنے دھندے، اپنے کاروبار، اپنے کارخانے، اپنی تجارتیں، اپنے پروفیشن، ان میں مگن ہے، اس کا خون جوش نہیں کھا رہا. وہ اللہ تعالیٰ کی غیرت و حمیت سے اس درجے تہی ہو چکا ہے، دینی حمیت اور غیرت سے اس درجے محروم ہو چکا ہے کہ اس کے احساسات پر جو تک نہیں رنگ رہی، تو معلوم ہوا کہ ایمان کا بیڑا غرق.